عارف الوی صاحب جو ہیں دانتوں کا کیڑا نکالتے تھے پہلے، پھر بعد میں وہ کسی طریقے سے صدر پاکستان بن گئے. آج انہوں نے ایک اہم بلکہ غیر اہم خط لکھا ہے. اسد عمر صاحب، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آپ اتنی جلدی نہیں آپ بنتے لیڈر آف دی اپوزیشن، کوئی بھی نہیں بنتا. ہم ترکی کی امداد کر رہے ہیں، شہباز شریف نے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگلے 6 مہینے ترکی سے کوئی پیسے نہیں مانگیں. یہ لیڈرز نہیں کہہ رہے ان کے، یہ عمران نے ان سے کہلوایا. یہ عمران کا طریقہ یہ تھا، اب تم کرنا بات، تم کرنا کوئی پالیٹی. یہی ان کا حال ہے، ان کی سیاست کا بھی یہی حال ہے. اور رانا ثناء اللہ نے دھمکی دے دی ہے کہ وہاں جیل میں آپ کو سب کچھ ملے گا، ایک چیز نہیں ملے گی. وہ ایک چیز کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اور کبھی آپ نے سوچا کہ پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے، خبروں میں رہنے کے لیے جو ہے لوگ کتنے بیچارے ڈیسپریٹ حرکتیں کرتے ہیں کئی بار. اور اگر آپ نے نہیں سوچا تو آج سوچ لیں اور دیکھ لیں کہ صدر عارف الوی، ان کو خبر میں آنا تھا کسی طرح، ان کو کسی طرح چاہیے تھا کہ ان کے متعلق باتیں ہوں، تو چلے ہم کر لیتے ہیں. عارف الوی صاحب جو ہیں دانتوں کا کیڑا نکالتے تھے پہلے، پھر بعد میں وہ کسی طریقے سے صدر پاکستان بن گئے. آج انہوں نے ایک اہم بلکہ غیر اہم خط لکھا ہے چیف الیکشن کمیشن کو. اور یہ صرف خبروں میں رہنے کا طریقہ اور کوئی اس کی وجہ نہیں، کیونکہ لکھا ہے اس میں کہ فوری الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، کیونکہ آئین میں الیکشن کی تاخیر کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو عارف الوی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن بذات خود ایک آئینی ادارہ ہے، اور وہ ان کو پتا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کس طرح سے پوری کرنی ہیں، اور ان کے پاس بہت کام ہے کرنے کو. عارف الوی صاحب تو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں خط لکھنے کے لیے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس بہت کام پڑا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے تو اعلان کر دیا الیکشنز کا، بائی الیکشنز کا انہوں نے تو کہہ دیا، انہوں نے تو صوبوں کو لکھ دیا. تو صوبے اگر ڈیلے کر رہے ہیں تو اس سے الیکشن کمیشن کو آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ گورنرز کو لکھتے ہیں جو ڈائریکٹ آپ کے انڈر آتے ہیں. تو یہ گونگلوں سے مٹی کیوں جھاڑی عارف الوی نے؟ بس خبروں میں رہنے کے لیے. ڈیسپریشن کی بھی ایک حد ہے کہ لوگ بھول ہی گئے ہیں کہ میں کون ہوں اور کہاں پہ بیٹھا ہوں. بھائی میری بھی امپورٹنس ہے، میں بھی کبھی ہوتا تھا. اب 43 افراد جو ہیں لاہور ہائی کورٹ نے ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ان کے اسمبلی سے استعفے جو ہیں ان کو کالا دم قرار دے دیا. تو ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ استعفے منظور نہیں ہو رہے. اب اس میں کیا؟ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی بہت بڑی سکسیس ہے یہ، اور پی ڈی ایم کو بہت بڑی ایک آپ سمجھیں کہ یہ سانس مل گیا لینے کے لیے. کیونکہ کون نہیں چاہ رہا تھا کہ الیکشن ابھی نہ ہو؟ پی ایم ایل این جو پی ڈی ایم کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. پی ایم ایل این کیوں نہیں چاہ رہی تھی؟ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان مقبولیت کی اس سے بلندیوں پہ ہیں. تو الیکشنز جو ہوتے ہیں اس میں پی ڈی ایم کے لیے بڑی اپنا سبکی ہونی تھی. اب یہ خود ہی چلے گئے عدالت میں پی ٹی آئی والے کہ جی ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں. اچھا بھائی نہیں کرتے تو میں ترلے منتے کر رہے تھے پہلے، اس وقت نہیں آئے، اور بعد میں ان کو احساس ہوا اب عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی طرح واپس کر لو. یہ دیکھیں ڈرامہ ان کا کہ بغیر سوچے سمجھے باتیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں انہی باتوں پہ پشیمان ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں. لیکن شرمندگی تو دور دور سے کہیں گزری نہیں، بلکہ بہت دور آپ چلے جائیں جہاں تمام حدود ختم ہو جاتی ہیں، بے شرمی کی حد آتی ہے. اس کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو اس کے تھوڑی دیر آگے 2-4 کلومیٹر چلنے کے بعد دائیں ہاتھ پہ مڑے تو وہاں کہیں پی ٹی آئی کا بسے. یعنی بے شرمی کی بھی حدوں کو پار کرنے کے بعد اب اسد عمر نے کہہ دیا کہ راجہ ریاض اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن کا کمرہ خالی کرے، ہم لوگ آ رہے ہیں. بیسیکلی آپ نے اشارہ یہ دیا کہ ہم آ رہے ہیں تو پلیز ہمیں اکوموڈیٹ کرو. تو اسد عمر صاحب، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آپ اتنی جلدی نہیں آپ بنتے لیڈر آف دی اپوزیشن، کوئی بھی نہیں بنتا. اور راجہ ریاض کو اتنی جلدی کمرہ خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ٹائم لگے گا. کیونکہ میری گٹ فیلنگ ہے، اگر میں ہوتا اسپیکر نیشنل اسمبلی کی جگہ تو میں کیا کرتا؟ میں آپ کے استعفے میں نے قبول کیے ہیں، اسپیکر نے وہ واپس الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا کہ جی ان کو قبول کرو الیکشن کمیشن. پھر اس یہ میوزیکل چیئرز آپ کو چلا رہے. بیسیکلی پچھلے 8 مہینے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے استعفے دیے، آپ نے لوگوں کے آگے بار بار آ کے ڈرامے کیے کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا، ہمارا استعفیٰ کیوں نہیں قبول کر لیا؟ اب انہوں نے قبول کر لیا تو اب آپ عدالتوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ اب آپ چلے جائیں عدالتوں میں، وہ واپس آپ کو اسی طرح اسی پروسیس سے بھیج دیں گے. اور اس میں کوئی یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے، کیونکہ استعفے تو آپ نے اسمبلی میں دی ہیں، اور اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی. یہ تو رول آپ لوگوں کا ہی بنایا ہوا ہے، قانون دانوں کا، لیجسلیٹرز کا بنایا ہوا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ کئی بھی بات جو ہے اس کے اوپر آپ کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے. تو راجہ وہ اپنا
وہ جو ہے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی وہ فلور آف دا ہاؤس پہ کریں گے بات, فلور آف دا ہاؤس سے ہٹ کے تو نہیں کریں گے جو مجھے لگتا ہے. اینی وے اب یہ میوزیکل چیئرس چلنے دیں تھوڑی دیر. سو اٹس اے ون ون سچویشن فار ایوری ون. پی ٹی آئی کے استعفے قبول نہیں ہو رہے, پی ٹی ایم کو الیکشن نہیں چاہیے تھا, وہ الیکشن کینسل ہو گیا, الیکشن کمیشن کو اب پیسہ نہیں دینا پڑے گا ان بائی الیکشنز کے لیے. تو آئی تھنک ایوری شوڈ بی ہیپی ود دس سچویشن. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ جی نہ میری پہلے خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی, نہ میری ابھی. جو لوگ عباسی صاحب کو جانتے ہیں ذاتی طور پہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی. ایکچولی پی ٹی آئی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, یہ ان کا کریڈٹ ہے. جیسے اسد عمر جب وزیر بھی تھے اور شاہد خاقان عباسی, تو ان دونوں کو جب بھی میں نے بلایا انٹرویو وغیرہ کے لیے کسی چیز کے لیے تو یہ دونوں کو اپنی ذاتی گاڑیوں میں آئی ہیں. بلکہ اسد عمر تو بغیر ڈرائیور کے آئے تھے اور شاہد صاحب جو تھے ایک نارمل سی گاڑی میں آئے اور اس میں ایک ہی ڈرائیور تھا, نہ کوئی اور بندہ نہ کوئی پروٹوکول. تو یہ دونوں ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے کسی لالچ کی وجہ سے یہ ساری ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ میرا خیال ہے کہ تہمت ہے ان کے اوپر اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب پرائم منسٹر نے فائنلی ایک اچھا اسٹیپ لے لیا کہ جی انہوں نے دورہ ترکی ملتوی کر دیا. بیسیکلی دورہ ترکی ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا پہلے, جب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی تو وہ سارے پھنسے ہوئے ہیں, ابھی تو وہاں لاشیں نکالنے کا کام چل رہا ہے, ابھی تو وہاں ریہیبلیٹیشن شروع ہی نہیں ہے. اب جا کے کیا کریں گے, آپ کے لیے ان کو پروٹوکول وغیرہ سب کچھ ان کو کرنے پڑیں گے اور ان کی پولیس اتنا لگ جائے گی ان کو بھی کام کرنے دیں گے. اتنے آفٹر شاکس آئی ہیں, متعدد زلزلے آ چکے ہیں. خیر آئی تھنک پرائم منسٹر کو کسی نے سمجھایا اور انہوں نے دورہ ملتوی کر دیا. اب اس کے اوپر جوکس بھی چل رہے ہیں کیونکہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی حالت پہ ہاتھ سے بغیر تو رہ نہیں سکتے. اور مجھے واٹس ایپ پہ کئی لوگوں نے بھیجا, انہوں نے کہا کہ جی ہم ترکی کی امداد کر رہے ہیں. شہباز شریف نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگلے 6 مہینے ترکی سے کوئی پیسے نہیں مانگیں گے. کمال کے لوگ ہیں بھائی, نہ وہاں پہ ڈیتھ ہے, ڈسٹرکشن, اور یہاں پہ ہماری میمز ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں. اب کچھ تفصیلات میرے سامنے لکھی ہوئی ہیں, یہ مجھے دیکھ کے آپ کو بتانی پڑے گی کہ شام اور ترکی میں جو زلزلہ آ رہا ہے یا آیا ہے اس سے تباہی کے ابھی تک کیا کیا وہ نکلے ہیں. تو ابھی تک تقریباً آپ سمجھیں 9,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں کیونکہ ناگہانی موت ہے. اور ٹرکی میں جو ان کا NDMA ہے اس کے مطابق اب تک 6,234 افراد وہاں پہ جاں بحق ہو چکے ہیں. باقی جو ہیں وہ سیریا کے ہیں. اب سیریا کا پرابلم یہ ہے کہ سیریا میں کوئی انفارمیشن ہی نہیں آ رہی وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر اتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, پتہ نہیں انٹرنیٹ بھی ہے کہ نہیں ہے, تصویریں وغیرہ یہ وہ ہر چیز جو ہے بہت کم آ رہی ہیں. تو اس لیے سیریا میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی 1,200 یا 1,400 ہیں تو یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جو ملبے سے نکالے جا چکے ہیں. ان بیچاروں کے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں ہے, ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ نہیں ہے کہ وہ بلڈنگس کے مٹیریل کو ہٹائیں, ملبہ ہٹائیں اور لوگوں کو ایویکویٹ کریں, کچھ کریں. لیکن آن دا ہول ابھی تک تقریباً 2.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اس زلزلے سے. اب تو وہاں پہ ہسپتالوں میں بجلی نہیں آ رہی ہے, تو اب آکسیجن ختم ہو گئی ہے ہاسپٹلس کے اندر. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کے مسائل ہیں. ہمیں تو یہاں پیٹرول اور بجلی اور پانی پہ جب تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. وہاں پہ جو بیچارے جاگنی کے عالم میں ہیں ان لوگوں کو آکسیجن نہیں مہیا ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ آپ اس طرف بیٹھے ہیں, اس طرف نہیں ہے. لیکن اب پاکستان اور IMF کے جو مذاکرات ہیں وہ بڑے فائنل سٹیج پہ آ گئے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ لگتا ہے کہ 11 تاریخ کو یہ سائن ہو جائے گا. تو آج کیا 8 تاریخ ہے, لیکن IMF نے بڑی کڑی شرطیں رکھی ہیں. کچھ تو انہوں نے کہا لیویز وغیرہ لگائیں, جیسے انہوں نے کہا فلڈ ریلیف پہ لگائیں. خاص طور انہوں نے بینکس کے اوپر کہا ہے کہ بینکس کا جو پروفٹ ہے وہ ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل جا رہا ہے, وچ از ٹرو, وچ از کریکٹ. ہمارے یہاں اگر اس ملک میں کوئی کاروبار ہے تو وہ بینکس کا کاروبار ہے, وہ لاس ہی نہیں کرتے. عجیب ملک ہے کہ یہاں پہ بینک کا تو لاس ہی نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں بینک کرپٹ ہوتے ہیں, یہاں پہ نہیں, کیونکہ یہاں پہ ان کی ڈیلیں ایسی ہیں اور ان کو گورنمنٹ پروٹیکشن اتنی ہے کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹیکس بیس بڑھانے کے اوپر IMF کا بڑا زور ہے, لیکن اب امیجیٹ ان کو بھی اپنے پیسوں کی ریکوری کرنی ہے. تو انہوں نے بڑی ایک سلیبس بنا دی کہ پیٹرول پہ اتنا لگانا, ڈیزل پہ اتنا, مٹی کے تیل پہ اتنا, گیس پہ اتنا,
تو اب اگر وہ بات مانی گئی تو تقریباً آپ سمجھیں 40 سے 50 روپے ان چیزوں پہ آپ کا اضافہ ہو جائے گا. تو غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ کیسے زندہ رہے گا یہ تو وہی جانتا ہے, اور اس کا کیسے گزارا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہم لوگ تو صرف دعا کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ آئے گا. اب اگر IMF کی یہ شرطیں امپلیمنٹ کرنی ہے جو کہ کرنی پڑیں گی, تو پھر آپ یقین رکھیں کہ پھر الیکشنز نہیں ہوتے, کیونکہ اتنے یعنی نان فرینڈلی اصلاحات کر کے PMLN کی حکومت الیکشن میں بدل جائے گا. وہ تو بالکل ان کو مار پڑے گی وہاں پہ بہت زیادہ, اور یہ ہانٹ کریں گی چیزوں کو آ کے. لیکن ہانٹ تو عمران خان کو بھی چیزیں کر رہی ہیں. عمران خان کے اپنے فیصلے ان کو ہانٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, انہوں نے جذباتی ہو کے دونوں اسمبلیاں توڑ دی پکڑ کے. اب ان کا پاور بیس ہی ختم ہو گیا. یعنی پنجاب میں وہ یوز کرے تھے تمام پنجاب حکومت کی مشینری, KP کی حکومت کی مشینری, ہیلی کاپٹرز اور یہ اور وہ اور سوشل میڈیا ٹولز اور میڈیا اور یہ وہ افیکٹولی یوز کرے تھے. اب وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, الٹا ان کے لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. خود پرویز لائی روز وہ اپنا دیوار سے نکل کے دیکھتے ہیں کہ ابھی تک پولیس کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے. ایکچولی پولیس پرویز لائی کو نہیں تلاش کر رہی گجرات میں, یہ میں آپ کو بتاؤں. پولیس چودھری وجاہت حسین کو تلاش کر رہی ہے, جن کو ان کی فیملی جو کمانڈر وجاہت کے نام سے جانتی ہے. کمانڈر, گجرات کا کمانڈر. تو گجرات کا کمانڈر جو ہے جب وہ خود پولیس کے آگے نہیں نکل سک رہا, تو اس کی جو دھمک ہے اور اس کی جو تکلیف ہے وہ اس کے سارے فالوورز کو ہو رہی ہے. اور وجاہت حسین کے اوپر پرچے ہیں اور ان کو کسی وقت بھی اٹھا لیا جائے گا. تو وہ چودھری پرویز لائی کے لیے مزید سختی کا باعث بنے گا. وہ ان کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جو چودھری شجاعت حسین کی بچے وہ بڑے خوش ہیں. وہ بہت خوش ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ اگر انہوں نے گجرات میں اپنی سیٹ ریٹین کرنی ہے یا لینی ہے تو وہاں پرویز لائی کا ذلیل ہونا بہت ضروری ہے ان کے لیے سیاسی طور پہ, کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک ان کی انٹرنل فیملی پالیٹکس ہے. لیکن عمران خان کو بہت لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی جیل بھرو تحریک جو ہے اس کو مؤخر کر دے, تو انہوں نے کر دیا. پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیڈرز اگر اندر چلے گئے, کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان اندر چلے گئے. اور یہ لیڈرز نہیں کہہ رہے ان کے, یہ عمران نے ان سے کہلوایا. یہ عمران کا طریقہ یہ تھا, اب تم کرنا بات, تم کرنا کور کمیٹی میں, اب تم وہاں پہ رکھنا, میں فوراً انڈورس کر دوں گا, تاکہ بھائی میں گرفتار ہو گیا تو پھر میری تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور رانا ثناء اللہ نے دھمکی دے دی ہے کہ وہاں جیل میں آپ کو سب کچھ ملے گا, ایک چیز نہیں ملے گی. وہ ایک چیز کیا ہے آپ گیس کریں. عمران نے تو گیس کر لیا. تو اس کے بعد وہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ مؤخر ہوگی, اس کو کنڈیشنل کر دیا یہ 90 دن سے. وہ 9 من تیل ہونا ہے, نہ رادھا نے ناچنا ہے. کیونکہ اتنے دنوں میں ایک بھی کارکن نے گرفتاری نہیں دی, پورے پاکستان میں کہیں پہ نہیں دیا. ایک بھی لیڈر نے, ایک بھی MLA نے, ایک بھی MPA نے, ایک بھی سینیٹر نے گرفتاری دینے کی کوشش بھی نہیں کی. دینا تو بڑی دور کی بات ہے. یعنی بغیر سوچے سمجھے آپ فیصلے کر لیتے ہیں, فیصلے بھی نہیں کرتے, آپ اعلانات کر دیتے ہیں آگے دبنگ اور ان کے اوپر قائم رہتے ہیں, اور پھر 5 دن کے بعد آپ کو ایک یو ٹرن لینا پڑتا ہے. یو ٹرن نہیں, بیسیکلی اپنا تھوکا باپ چاہتے ہیں. یو ٹرن تب کہنا بھی اس کو یو ٹرن کی بھی بے حرمتی ہے. مجھے ایک دفعہ عمران خان نے پوچھا تھا, مجھے یاد ہے بہت سال پہلے, گورنمنٹ میں تو اس سے مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا خیال ہے کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں. تو میں کہا نہیں کہا. تو کہتے ہیں ٹی وی پہ کیوں نہیں کہتے یار تم یہ. میں نے کہا اس لیے کہ آپ یو ٹرن نہیں لے رہے, آپ راؤنڈ اباؤٹ پہ ہیں بھائی, گھومی جا رہے ہیں ایک جگہ پہ. یو ٹرن تو پھر بھی ٹرن ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف مڑ گئے ہیں, اب آپ اس طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ انہوں نے اگر کراچی کی طرف جانا ہے تو پہلے برما کی طرف نکل پڑیں گے, پھر وہاں سے سری لنکا کی طرف اپنا کوچ کر لیں گے, پھر کچھ اور پتہ نہیں کراچی کی طرف کب جاتے ہیں کب نہیں جاتے. یہی ان کا حال ہے, ان کی سیاست کا بھی یہی حال ہے. جھوٹ کے اوپر, مفروضوں کے اوپر, کتابوں کے اقتباسات کے اوپر وہ مبنی ہے. یعنی آپ نے رچرڈ نکسن کی بایوگرافی پڑھی, آپ نے گاندھی کی بایوگرافی پڑھی, آپ نے کسی اور, اس میں ایک جملہ آپ نے کہا او ہی آئی مین پروپیگیٹڈ سول ڈسوبیڈینس. آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کہہ دیا بجلی کے بل پھاڑیں گے, ہم نہیں دیں گے بجلی. اپنے گھر کی بجلی دی ہوئی تھی, سارے لیڈرز نے بجلی دی ہوئی تھی, کسی ایک کی بجلی نہیں کٹی. لوگوں کی شاید کٹوا دی ہوگی اگر کوئی بیوقوف ہو گیا ہوگا اس میں. تو یہ اس لیڈر کا حال ہے کہ نہ پہلے تولنا, نہ پہلے سوچنا, بس پہلے بولنا بولنا بولنا. لوگوں کے فیوچر خراب ہوتے ہیں, لوگوں کے بچوں کے سکول اسکپ کرتے ہیں,
لوگوں کے بزرگوں کو اسپتال میں ادویات نہیں ملتی ہیں. آپ کو کیا ہے؟ آپ کو تو اگر 900 سے ایک بندہ کم ہو جائے پروٹوکول والا تو آپ کو ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی یہ ہمارے کو بدترین زیادتی ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے لوگوں کو. وہ آپ کی حکومت میں تو مراد سعید کے اوپر بات کرنے سے صحافیوں اور محسن بیگ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. پابند سلاسل کیا آپ نے. مراد سعید کدھر ہے؟ مراد سعید اس وقت کہاں گیا اس کا سیاسی قد؟ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیوں اب نہیں بول رہا؟ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. لیکن جیسی مزید اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کو اپڈیٹس دوں گا. اس چینل کو آپ سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.